ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری وتھ احمد۔ آج ہم ڈسکس کریں گے نہرو رپورٹ کے بارے میں۔ 1927 میں حکومت برطانیہ نے شہری فرمان کے تحت ہندوستان کے لیے سائمن کمیشن، جس کا مقصد آئینی اصلاحات کا جائزہ لینا تھا۔ ہندوستان بھر میں اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا گیا اور جلسے جلوس ہوئے۔ اس کمیشن کی سفارشات کو بھی یکسر مسترد کر دیا گیا۔ سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے بعد 19 مئی 1928 کو مقامی سیاسی پارٹیوں کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک 9 رکنی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دیگر اراکین میں سر علی امام، شعیب قریشی، ایم ایس این، ایم آر جے کار، جی آر پرتان، سردار منگل سنگھ، سردار بہادر سپرو اور ایم جوشی کے نام شامل ہیں۔ کمیٹی کا مقصد ہندوستان کے لیے ہندوستانیوں کے ذریعے ایک ایسی آئینی ڈھانچے کو تشکیل دینا تھا جو ہندوستان میں آباد تمام قومیتوں کے لیے قابل قبول ہو، یا جس کو کم سے کم کانفرنس میں شریک تمام پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو۔ اس کمیٹی نے جو آئینی رپورٹ تیار کی ہے، ہندوستان کی تاریخ میں اسے نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ اگست 1928 میں شائع ہوئی۔ نہرو رپورٹ مسلمانوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ جن شکوک سے مسلمانوں کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جداگانہ طریقہ انتخابات کو منسوخ کرنے کے لیے کہا گیا۔ نمبر 2، ہندوستان کے لیے وفاقی طرز حکومت کے بجائے وحدانی طرز حکومت کی سفارش کی گئی۔ نمبر 3، مکمل آزادی کی بجائے نو آبادیاتی طرز آزادی کے لیے کہا گیا۔ نمبر 4، ہندی کو ہندوستان کی سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان سفارشات کو دیکھتے ہوئے کمیٹی کے جانبدارانہ رویے کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ معاہدہ لکھنؤ 1916 میں کانگریس نے مسلم لیگ کے جن مطالبات کو منظور کیا تھا، نہرو رپورٹ میں انہی سے انحراف کیا گیا۔ دسمبر 1928 میں نہرو رپورٹ کے باقاعدہ اور باضابطہ منظوری حاصل کرنے کے لیے ایک آل پارٹیز کنونشن دہلی میں طلب کیا گیا۔ مسلم لیگ نے 23 اراکین پر مشتمل ایک نمائندہ کمیٹی قائد-اعظم کی سربراہی میں اس مقصد کے لیے قائم کر دی، تاکہ کنونشن میں شامل سیاسی جماعتوں کو مسلم لیگ کے موقف سے آگاہ کیا جائے۔ قائد-اعظم نے مذکورہ کنونشن میں نہرو رپورٹ کو مسلم لیگ کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے فارمولہ پیش کیا، جسے کنونشن میں شامل تمام سیاسی پارٹیوں نے یکسر مسترد کیا۔ قائد-اعظم نے بعد میں آل پارٹیز کانفرنس، جو 31 دسمبر 1928 کو سر آغا خان کی زیر صدارت دہلی میں شروع ہوئی، نہرو رپورٹ کو باضابطہ طور پر مسترد کر دیا۔ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں نہرو رپورٹ کو خصوصی اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اس کے بہت بڑے اور تاریخی نتائج برآمد ہوئے۔ اس رپورٹ کے ذریعے ہندوؤں نے اپنے عزائم کا اظہار کیا، اس کی ذہنیت کھل کر سامنے آئی اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے سیاسی اور آئینی حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس رپورٹ نے مسلمانوں میں متعدد خدشات کو جنم دیا۔ کئی ایک سوال ان کے ذہنوں میں ابھرنے لگے۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے سخت الفاظ میں نہرو رپورٹ کی مذمت کرتے ہوئے کانگریس سے ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے ہندو کی ذہنیت، سوچ، سیاست کے جواب میں خطبہ اعلیٰ آباد فرمایا اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پہلی بار آپ نے ہندوستان کی تقسیم کی پیش گوئی کر دی۔ آپ نے فرمایا، ہندوستان کے مسلمانوں کا آخری مقدر یہ ہوگا کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت کا قیام عمل لائیں گے۔ قائد-اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کے جواب میں مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے، جن کے ذریعے مسلمانوں کے مطالبات کا بہترین طریقے سے کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک آئینی بند پیدا ہوا۔ یہ بند 1947 تک برقرار رہا، جس کے نتیجے میں بالآخر ہندوستان تقسیم ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی سیاسی پیش رفت یوں کانگریسی پنڈت اور ہندو مہا سبھا کے انتہا پسند ہندو تنگ نظر ہوتے گئے، بالکل اسی مناسب اور رفتار سے مسلم لیگ کی لیڈرشپ کی سیاسی بصرت میں پیدا ہوتی گئی، اور یوں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لڑا جانے والا سیاسی کھیل مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اپنے انجام کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ اس رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے تعبد میں آخری کھیل کا کردار ادا کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے اسی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔